اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد جو مرد یا عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجات انشاءاللہ پوری کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پسند تھیں اور یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی، لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں رزق عطا فرماتا ہے، دونوں جہانوں میں عزت دیتا ہے، دونوں جہان میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی اور ذلت و رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہو جاتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرتے اور وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی تھیں۔ جب بھی کوئی تکلیف، مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے، اور آج کے وظیفے میں آپ کو ان صورتوں یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ایک انتہائی اہم اور طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت بہت مرتبہ بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد معوذتین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر عصر اور فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسان کے دینی اور دنیاوی حالات و معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ محض 4 آیات پر مشتمل مختصر سی صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی صورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اسے پڑھتے، لیکن اس صورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتے اور اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے، اور ایسا وہ ہر رکعت میں کیا کرتے تھے۔
ان کے ساتھیوں نے ان سے اس بارے میں بات کی اور کہا آپ یہ صورت پڑھتے ہیں پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو میں امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ اور کوئی امامت کرے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز اس پر ابھار رہی ہے کہ تم ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 محل بنا دیے جائیں گے، جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، پھر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح ناظرین محترم، قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی 2 صورتیں، اور یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ایک منافق یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی کیفیت ظاہر ہونے لگی تھی، جس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن خیال شریف میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام سر انجام نہیں دیا ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور آپ کو وحی کے ذریعے سحر کی جگہ بتلائی گئی، اور وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں، اور ایک داند بھی نکلا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، جادو کا اثر ہونا شان نبوت کے منافی نہیں ہے، البتہ جادو اتنا اثر نہیں کر سکتا کہ نبوت کی ذمہ داریاں اس سے متاثر ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض جسمانی عوارض پیش آئے تھے۔ معرف القرآن اور ہدایت القرآن معوذتین کی اہمیت اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔
ان دونوں صورتوں کے متعدد فضائل مستند احادیث سے ثابت ہیں اور ان میں چند حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے اوپر معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر انہیں پھیر لیتے تھے، اور میں یہ اس لیے ایسا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوا اور جحفہ کے درمیان جا رہا تھا کہ اچانک تیز آندھی اور سخت تاریکی نے ہمیں گھیر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا کہ اے عقبہ، تم بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگو۔ کسی بھی پناہ حاصل کرنے والے نے کبھی ایسی پناہ حاصل نہیں کی جیسی ان دو صورتوں کے ذریعے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرواتے ہوئے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، مذکورہ بالا تمام بیانات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معوذتین کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کی آفات و بلیات، جنات و شیطان کے شر، حاسدین کے حسد اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز بیماری میں ان کے ذریعے دم کرنا مؤثر ترین طریقہ علاج ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پڑھنے سے گھر، مال اور اولاد میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو بند کرتے، پھر ان میں پھونک مار کر دم کرتے تھے۔ آپ ان دونوں ہاتھوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے تھے، جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو سکتی ان کو وہاں تک پھیرتے تھے۔ سر سے ابتدا فرماتے تھے، اپنے سر مبارک پر، پھر چہرہ انور پر اور پھر جسد اطہر کے سامنے کے بدر پر۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح اور شام 3 مرتبہ اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنے اور نمازوں کے بعد بھی معوذتین پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ صبح کے اوقات میں فجر کے بعد 3 مرتبہ اور شام کو عصر کے بعد اور اسی طرح سونے سے پہلے اپنے جسم پر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آفات و شرور سے حفاظت حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نعلین مبارک سے مار دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی، غیر نمازی یا نبی اور غیر نبی کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ان کو ایک برتن میں ملایا اور پھر اس کو اپنی اس انگلی پر بہانا شروع کر دیا جہاں سے بچھو نے ڈسا تھا، اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرنے لگے، اور اس انگلی مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر دم فرمانے لگے۔ حدیث میں وارد ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسری دعاؤں سے استفادہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جس وقت سے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو انہیں استعمال میں لانے لگے، دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ کوئی سوال اور پناہ مانگنا ان دونوں کے برابر نہیں۔ نیز فرمایا کہ اگر آدمی کو ناغہ نہ کرنا منظور ہو تو قل اعوذ برب الفلق کی مداومت کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی ان دونوں صورتوں کو پڑھتا رہے تو سب چیزیں کہتی ہیں کہ الہی تو اس کو ہمارے شر سے بچائے رکھنا۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں آپ کی سواری کی نکیل تھامے چلا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اب آؤ تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں گا تو نافرمانی ہوگی، سوار ہونا مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ، میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ ضرور سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں۔ پھر نماز کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تو نے دیکھ لیا، سن، جب تو سوئے اور جب کھڑا ہو انہیں پڑھ لیا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے، اور وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان ہوئی ہیں، پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی۔ تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی غلامی میں مشغول ہیں۔ بس وہ حکم دیتا ہے کہ ان پاک اور برتر صفات والے اللہ کی پناہ میں آ جائے جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو۔ شیطان جو انسان پر مقرر ہے اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو خوب زینت دار کر کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا رہتا ہے اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، بس میں سلامت رہتا ہوں، وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث وارد کی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور اگر یہ ذکر اللہ بھول جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے۔ اور ان صورتوں کی تلاوت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ اسی طرح امام باقر سے بھی منقول ہے کہ جو شخص نماز شب کی وتر میں معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ خدا نے تمہاری نماز وتر کو قبول کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو ہر رات 10 مرتبہ پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری قرآن کی تلاوت کی ہو، اور یہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا گویا اس کی ماں نے اسے تازہ جنم دیا ہے، اور یہ شخص اگر اسی دن یا رات مر جائے تو یہ شہادت کی موت مرا ہے۔
سورۃ الفلق کے خواص کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تعویذ بھی باندھتے تھے۔ تو ناظرین، آپ بھی عصر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ان صورتوں کے پڑھنے سے آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔